बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री क्लास सेट पंजाब टेक्स्ट बुक की नई किताब जो 2024 और 25 की नई एडिशन है, इसके चैप्टर नंबर 4 से आज लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 5। तो आज का लेसन हमारा शुरू होता है लखनऊ पैक्ट 1916 CE यहाँ से। ये है पेज नंबर 49, पेज नंबर 49। अच्छा, तो लखनऊ पैक्ट, मिसाक लखनऊ, उर्दू में इसको कहते हैं मिसाक लखनऊ, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ में ये माहिदा हुआ था, इस वजह से इसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है 1916 ईस्वी में। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली जंग अज़ीम। पहली जंग अज़ीम कब से कब तक लड़ी गई थी? 1914 to 18 CE, 1914 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। चेंज्ड, इसने तब्दील की द पॉलिटिकल थाट, सियासी सोच को। किन लोगों के सियासी सोच को? ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज, मुसलमानों और हिंदू के। ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बरसगीर के, यानी पहली जंग अज़ीम ने बरसगीर में मुसलमानों और हिंदू के की जो सियासी सोच थी उसे तब्दील कर दिया। द लीडरशिप ऑफ बोथ साइड्स, दोनों कौमों की जो लीडरशिप थी, जो क़ियादत थी, हैड रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया था, द फैक्ट, इस हकीकत को उन्होंने महसूस किया था, या इस हकीकत का उन्हें पता चला था, दैट इट वाज द राइट टाइम, कि ये सही वक्त था, टू अचीव मोर कंसेशंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, के अंग्रेज़ हुकूमत से मज़ीद मराहत हासिल की जाए। कंसेशंस कहते हैं मराहत, यानी ये अंग्रेज़ों की हुकूमत से मज़ीद मराहत हासिल करने का सही वक़्त था। देयरफॉर, इसलिए, दे शुड कोऑपरेट, उन्हें ताउन कर लेना चाहिए, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, यानी मुसलमान और हिंदू को एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए इस मकसद के लिए, ताकि वो अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी उनसे मज़ीद मराहत वो हासिल कर सके। अच्छा, इसलिए द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो रहनुमा थे वो रेडी, वो तैयार थे, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रहनुमा इस बात के लिए तैयार थे किस चीज़ के लिए? फॉर कोऑपरेशन, ताउन के लिए, यानी एक दूसरे के साथ ताउन करने के लिए वो तैयार थे। एट दैट मोमेंट, इस लम्हे या इस वक़्त, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैहि वाज ए मेंबर, एक रुकन थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इस वक़्त एक रुकन थे, ऑफ बोथ द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के, यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे, रुकन थे, और कांग्रेस के भी। थ्रू ही स्ट्रगल, उसकी जदोजहद से, उसकी कोशिश से, द मीटिंग ऑफ द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का इजलास, वाज हेल्ड इन बम्बई में मुनक्किद हुआ। कब? इन 1915 CE, 1915 ईस्वी में। एट द एंड ऑफ द मीटिंग, इजलास के इख्तिताम पर, जब एक इजलास ख़त्म हुआ तो उस वक़्त एक कमेटी वाज फॉर्म्ड, एक कमेटी तश्कील दी गई, एक कमेटी बनाई गई, विद द इंटेंशन, इस इरादे के साथ, यानी इस मकसद के साथ। किस मकसद के साथ? टू सूट आउट, कि वो तलाश करेगी, ये कमेटी तलाश करेगी, क्या चीज़ तलाश करेगी? द कॉमन एलिमेंट्स, यानी आम अनासर, कॉमन एलिमेंट्स, आम अनासर, यानी जो दोनों जमातों में मुश्तरक हो, वो मकासद या वो अगराज़ बिटवीन टू कम्युनिटीज़,
دو قوموں کے درمیان جو مشترکہ اغراض تھی یا اغراض و مقاصد تھی انہیں تلاش کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی تھی۔ دی کمیٹی، یہ کمیٹی جو تھی پرپوزڈ، اس نے تجویز کیا، اسکیم ایک منصوبہ، یعنی اس کمیٹی نے ایک منصوبہ بنایا یا ایک منصوبہ تجویز کیا، ویچ واز اپروڈ، جس کو منظور کر لیا گیا، یعنی اس منصوبے کو منظور کر لیا گیا بائی بوتھ پارٹیز، دونوں پارٹیوں نے اس منصوبے کو منظور کیا۔ کب؟ ان دسمبر 1916 CE، 1916 عیسوی میں۔ کہاں پہ؟ ایٹ دا جوائنٹ سیشن، یعنی مشترکہ اجلاس میں، جب مشترکہ اجلاس ہو رہا تھا، ہیلڈ ایٹ لکھنؤ کے مقام پر یہ اجلاس منعقد ہوا تھا۔ بوتھ پارٹیز، دونوں پارٹیاں ایگریڈ، متفق ہوئی، کس چیز پر متفق ہوئی؟ آن اے پیکٹ، ایک معاہدے پر، دونوں پارٹیاں ایک معاہدے پر متفق ہوئی، وچ از نون، جس کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ معاہدہ، اس معاہدے کو کہا جاتا ہے ایز دا لکھنؤ پیکٹ، میثاق لکھنؤ، ان ہسٹری، تاریخ میں، یعنی تاریخ میں اس معاہدے کو لکھنؤ معاہدہ یا میثاق لکھنؤ کہا جاتا ہے، یا میثاق لکھنؤ کے نام سے مشہور ہے۔ دی مین آرٹیکلز آف دی پیکٹس، اس معاہدے کے جو بنیادی آرٹیکلز تھے، جو بنیادی دفعات تھے، آر ایز وہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، کانگریس ایکسیپٹڈ دی پرنسپل آف اے سیپریٹ الیکٹوریٹ فار دی مسلم، کانگریس نے مسلمانوں کے لیے یا مسلمانوں کی جداگانہ انتخابات کا جو اصول تھا اسے تسلیم کیا۔ کانگریس نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کے اصول کو تسلیم کیا۔ نمبر 2، کانگریس ایگریڈ، کانگریس متفق ہوا، کس چیز پر متفق ہوا؟ ٹو گیو، دینے پر، 1/3 ریپریزنٹیشن، 1/3 نمائندگی، یعنی 1/3 نمائندگی ٹو دا مسلمس، مسلمانوں کو، ان دا سینٹرل لیجسلیٹو کونسل، مرکزی قانون ساز کونسل میں، یعنی کانگریس مسلمانوں کو مرکزی قانون ساز کونسل میں 1/3 یا 1/3 ریپریزنٹیشن یعنی نمائندگی دینے پر متفق ہوا۔ اچھا، نمبر 3، بوتھ پارٹیز ایگریڈ آن، دونوں پارٹیاں متفق ہوئی، آن دی ویٹیج فارمولا، اہمیت کے طریقے پر، ویٹیج فارمولا یعنی اہمیت کے فارمولے پر یا اہمیت کا جو طریقہ تھا، انڈر وچ، جس کے تحت دا مسلم وڈ گیٹ، مسلمانوں کو حاصل ہوگی، لیس ریپریزنٹیشن، کم نمائندگی، دین دیئر پاپولیشن، ان کی آبادی کے لحاظ سے یا ان کی آبادی سے یا ان کی آبادی کی مناسبت سے، ان دا لیجسلیٹو کونسل، قانون ساز کونسل میں، ان دوز پروونسز، ان صوبوں میں، ویئر دے ور ان دا میجارٹی، جہاں پہ وہ ان کی اکثریت تھی یا وہ اکثریت میں تھے، بٹ مور ان دا پروونسز، لیکن صوبوں میں زیادہ تھے، لیکن صوبوں میں ان کی اکثریت زیادہ تھی، ویئر دے ور ان مینارٹی، جہاں پہ یہ اقلیت میں تھے۔ اس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں یہاں سے، بوتھ پارٹیز ایگریڈ آن دی ویٹیج فارمولا، دونوں پارٹیاں یعنی مسلم لیگ اور کانگریس دونوں اس اہمیت کے فارمولے پر یا طریقے پر راضی ہوئی، دونوں جماعتیں، انڈر وچ، جس کے تحت یعنی اس فارمولے کے تحت
the Muslim would get less representation than their population in the legislative council. کہ مسلمانوں کو قانون ساز کونسل میں ان کے آبادی کے تناسب سے کم نمائندگی حاصل ہوگی یا ملے گی. ان دوز پروونسز، اور یہ ان صوبوں میں ہوگی where they were in the majority، جہاں پہ یہ اکثریت میں تھے، جہاں ان کی اکثریت ہے. but more in the provinces، لیکن صوبوں میں زیادہ تھے، صوبوں میں ان کی زیادہ تھی اکثریت. where they were in minority، جہاں پہ یہ اقلیت میں تھے، جہاں پہ یہ اقلیت میں ہو. اچھا، نمبر 4، ان دا سینٹرل اور پروونشل اسمبلی، مرکزی یا صوبائی اسمبلی میں اے نان آفیشل، ایک غیر سرکار، نان آفیشل یعنی ایسا آدمی جس کا تعلق حکومت سے نہ ہو، شیل ناٹ ریپریزینٹ یعنی وہ پیش نہیں کرے گا ایک بیل اور ریزولوشن یا قرارداد اگینسٹ اے کمیونٹی، ایک قوم کے خلاف، نار شیل اٹ بی اپروڈ، اور نہ یہ منظور کر لیا جائے گا اور نہ اس کو منظوری دی جائے گی، یعنی اور نہ اس قرارداد کو یا بیل کو منظوری دی جائے گی وداؤٹ دی اپروول آف 3/4 ممبرز آف دی کمیونٹی، یعنی قوم کے 3/4 ممبر کے یا اراکین کے منظوری کے بغیر اس کو منظوری نہیں دی جائے گی جب تک اس قوم کے اس کمیونٹی کے یا اس قوم کے 3/4 یعنی 4 میں سے 3 ممبروں نے اس کی منظوری نہ دی ہو، تو اس وقت تک اس بیل یا قرارداد کو منظور نہیں کیا جائے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے، کیونکہ نیکسٹ پھر الگ ٹاپک آ رہا ہے، خلافت مومنٹ، تو اس کو پھر نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے. آج یہاں تک کافی تھا. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، نیکسٹ لیسن کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.